عشق ستم۔ سعد خان فارس خان کو جوس پکڑا رہا تھا جب اس نے جان بوجھ کے تھوڑا سا جوس اس کے سفید کرتے پہ گرا دیا تھا۔ اپس، معاف کیجیے گا لالا، مجھے نہیں پتہ چلا اور یہ آپ پہ گر گیا۔ آئیں میں آپ کو باتھ روم تک لے جاؤں، سعد خان معصومیت بھرے لہجے میں بولا تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ فارس خان نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس کے ساتھ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی فارس خان سعد خان کے کمرے میں داخل ہوتا جب سعد خان نے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنا ہلکا سا چہرہ باہر نکالا تھا، جبکہ فارس خان تو اس نوٹنکی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا جو کب سے اس کو زج کیے جا رہا تھا۔ لالا، وہ کیا ہے نا کہ میں خود فریش ہونے جا رہا ہوں اور میرے کمرے میں بس ایک ہی باتھ روم ہے۔ آپ ایسا کریں، وہ کونے والے کمرے میں جا کے اپنا کرتا صاف کر لیں، اور ساتھ ہی فارس خان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، جبکہ فارس خان نے غصے سے اپنی پشاوری چپل سعد خان کے کمرے کے دروازے پر ٹھوکی تھی اور دانت پیستے ہوئے کونے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی میں گزرے سالوں میں بہت تبدیلیاں آ گئی تھیں، اس کو مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس کا پورا ڈیکور پنک کلر کا تھا اور جگہ جگہ ٹیڈی بیئرز پڑے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کا کمرہ ہو۔ بڑی حویلی میں اتنے چھوٹے بچے کس کے ہیں؟ وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھا تھا جب سفید لباس میں بھیگے بالوں کے ساتھ نیلی آنکھوں والی سفید گول چہرے والی لڑکی باہر نکلی تھی۔ نہانے کی وجہ سے وجود اور بال ابھی تک گیلے تھے جو اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ دوپٹے کے بغیر اس کا وجود سارے جسم کی رعنائیاں ظاہر کر رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسروں کو سالوں بعد دیکھ کے اپنی اپنی جگہ سٹل ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے، البتہ فارس خان کے سرخ لبوں نے ہلکی سی حرکت کی تھی۔ بہار، جسے دیکھتے ہوئے گل بہار ہوش میں آئی تھی اور جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے چیخی تھی، کون ہو تم؟ وہ اس کو پہچان چکی تھی، جان کی انجان بن رہی تھی۔ بہار اس کو صرف ایک ہی شخص بولتا تھا اور وہ تھا فارس خان زادہ۔ اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ اپنے دوپٹے کے لیے نظریں دوڑا رہی تھی جبکہ فارس خان بے باکی سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس کو ساری سمجھ آ چکی تھی کہ کیوں سعد خان نے اس کے کرتے پہ جوس گرایا تھا اور کیوں اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی بجائے اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ دل کیا تھا ابھی چھوٹا خان اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا منہ چوم لے، لیکن چھوٹے خان، تم اپنی بہن کے لیے بہت مشکلات بڑھا گئے ہو۔ وہ دل ہی دل میں سعد خان سے مخاطب ہوا تھا، تم کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ نکلو باہر میرے کمرے سے، نہیں تو میں لالا کو بلا لوں گی۔ تم کس حق سے میرے کمرے میں کھڑے ہو؟ گل بہار غصے سے چیخی تھی۔ دروازہ بند تھا اس لیے آوازیں باہر نہیں جا رہی تھیں، جبکہ فارس خان بغور اس کے گلابی لبوں کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے پاس کھینچ چکا تھا، جس سے وہ لہرا کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ آپ اس کی چٹانی سینے سے ٹکرانے پہ گل بہار کی نیلی آنکھیں پھیلی تھیں، جبکہ فارس اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھتے ہوئے اس کے گلابی لبوں پہ شدت سے جھکا تھا اور اپنی شدت بھرے لمس سے گل بہار کی ساری سانسیں خود میں قید کی، جبکہ گل بہار تو اس اچانک آفت پہ بوکھلائی تھی اور اپنی کلائیوں سے اس کو پیچھے کرتے ہوئے سخت مزاحمت کرنے لگی جو اس کے لبوں کا جام پیتے پیتے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکا تھا، اور اس کی مزاحمت محسوس کرتے ہوئے اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ساتھ سے پکڑے ہوئے اس کی کمر کے پیچھے باندھا تھا، جبکہ گل بہار کو لگا اب اگر وہ سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی، جو اس کی ساری سانسیں شدت سے خود میں کھینچتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے پاؤں فارس خان زادہ کے پاؤں پہ مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فارس خان نے اس کو کمر سے تھام کے تھوڑا سا اٹھائے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اب بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن بالآخر اسے اس کے کانپتے وجود پہ رحم آ ہی گیا جو بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ اب کی بار اس نے اپنی سانسیں رفتہ رفتہ اس کو بخشی تھیں اور مزید 2 منٹ بعد وہ اس سے پیچھے ہٹا تھا
اور اس کے لب دیکھے جو گلابی سے سرخ پڑ چکے تھے، ایسے جیسے ان سے خون چھلک رہا ہو۔ دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ اب پتہ چلا کون ہوں میں، مسز فارس خانزادہ؟ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ گل بہار نے شدید غصے سے اس کے سینے پہ مکے مارے اور اس کے کھلے بٹنوں سے چھلکتی سفید گردن پہ آگے بڑھتے ہوئے زور سے دانت گاڑے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، غصے کی تیز۔ اسے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا وہ غصے سے کیا کر رہی ہے اور کیا بول رہی ہے، جبکہ فارس خان کو اس کی اداؤں پہ بہت ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ اس کی انہی اداؤں سے تو اسے عشق تھا۔ اس نے پیچھے شیشے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھا، جو پاؤں اٹھاتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے سفید موتیوں جیسے دانت فارس خان کی گردن میں گاڑے کھڑی تھی۔ فارس خان کے لب مسکرائے تھے۔ گل بہار کو اچانک ہوش آیا تھا اور وہ جلدی سے فارس خان کی گردن سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے پاؤں سے نیچے اتری تھی۔ گال دیکھ کے لال ہو چکے تھے اور لبوں پہ خون لگا ہوا تھا۔ اس وقت فارس خان کو وہ کوئی ویمپائر لگ رہی تھی جو مزے سے اس کا خون چوس کے پیچھے ہٹی تھی۔ اب کی بار فارس خان نے اپنی گردن پہ نظر گھمائی تھی، جہاں اس کے دیے گئے زخم سے خون رس رہا تھا، لیکن اس کے دیے گئے زخم سے فارس خان کو بالکل تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک میٹھا سا احساس ہو رہا تھا، جبکہ گل بہار اپنے غصے کو کوس رہی تھی جو اسے ہمیشہ غلط ٹائم پہ آتا تھا۔ اسے غصہ فارس خان کی گردن سے پہلے سے موجود دانتوں کے نشان کو دیکھ کر آیا تھا، جو ساحر خان کا دیا گیا تھا، لیکن گل بہار نہیں جانتی تھی اسے وہ نشان دیکھ کے شدید حسد ہوا تھا۔ نظر اپنے دیے گئے زخم پہ گئی تو جلدی سے اپنی نظریں جھکائی تھیں، کیونکہ فارس خان کی آنکھوں میں دیکھنا محال تھا، جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے کھڑا تھا۔ شوہر بیویوں کے وجود میں اپنی شدت کے نشان چھوڑتے ہیں، اور یہاں میرے والی اکلوتا پیس ہے جو مجھے اپنی شدتوں سے روشناس کروا رہی ہے۔ آئی لائک اٹ۔ خوب جمے گی شادی کے بعد۔ فارس خان بے باکی سے پھر سے جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ لگا خون اپنے ہونٹوں سے چنتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے گل بہار کو آنکھ ونک کی تھی۔ میرے کمرے سے باہر نکلو، نفرت ہے مجھے تم سے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پہ، وہ غصے سے بولی تھی۔ نیلی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، جو سالوں بعد آ کے اس پر کیسے حق جتا رہا تھا۔ اس کی اس بات پہ فارس خان نے شدت سے اپنے دانت اس کے پھولے ہوئے گال پہ گاڑے تھے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں ابھی تمہیں اپنی شدتوں سے روشناس کروا کے بتاؤں کہ میں تم پہ کتنا حق رکھتا ہوں، فارس خان غصے سے بولا تھا۔ اور کوئی بات نہیں، تم اپنے حصے کی نفرت کر لو، میں تمہیں ڈبل پیار کر لوں گا۔ فارس خان نے پھر سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ دل تھا کہ جام پینے سے بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اب کی بار لمس میں شدت جنون اور غصہ تھا، جو اس سے نفرت کے اظہار کرنے پہ آیا تھا۔ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے گل بہار نے زور سے اس کے کرتے کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ فارس خان غصے سے اس کے نچلے لب پہ دانت کاٹتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ گل بہار نے نڈھال ہوتے ہی اس کے سینے سے سر ٹکایا تھا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے ہوئے اس کے سفید کرتے کو بھگو رہے تھے۔ فارس خان نے اس کی کمر پہ ہاتھ باندھ کے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا، لیکن وہ پل میں اس سے دور ہوئی تھی۔ شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے اپنا دوپٹہ پکڑتے ہوئے اچھی طرح سے اپنے سینے پہ پھیلایا تھا، جبکہ اس کی یہ حرکت فارس خان کو سلگا گئی تھی۔ فارس خان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا دوپٹہ گلے سے نکالتے ہوئے دور ہوا میں اچھالا تھا اور اس کو بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اس پہ مکمل طور پر حاوی ہوا تھا۔ نیلی آنکھیں حیرانگی سے اس کی حرکت پہ پھیلی تھیں۔ فارس خان کے ہاتھ اس کے پورے بدن پر گردش کر رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود کو مجھ سے چھپانے کی؟ ہاں، وہ اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے نیلی آنکھیں برس رہی تھیں، جسے دیکھتے ہوئے فارس خان نے اپنی گرفت میں نرمی کی تھی اور جھک کے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ دل میں خود کو کوسا تھا کہ کیا ضرورت تھی پہلی بار میں ہی اتنا غصہ کرنے کی۔ اس کے نرم تاثر محسوس کرتے ہوئے گل بہار پھر سے شیرنی بنی تھی۔ ہٹو، پیچھے نکلو میرے کمرے سے باہر، ابھی کے ابھی، نہیں تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ وہ اس کو اپنی پوری طاقت سے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی، جبکہ فارس خان اس کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ بہت جلد تم میرے کمرے میں میری دسترس میں ہوگی، پھر
پھر تم چاہو گی بھی تو میری شدتوں سے آزادی نہیں ملے گی۔ فارس خان اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتے سرگوشی کرتے اس پر سے اٹھا تھا اور باتھ روم کی جانب قدم بڑھاتی تھے، جبکہ گل بہار تو اس کے دیدہ دلیری پہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم سے اپنا کرتا صاف کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ میرر سے ہیئر ڈرائر اٹھا کے اپنا کرتا خشک کرنے لگا، ساتھ ساتھ گہری نظروں سے اپنی شیرنی کو بھی دیکھ رہا تھا، جو بے دردی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پھر سے دوپٹہ خود پہ لپیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ کرتا خشک کرنے کے بعد وہ پھر سے گل بہار کے پاس آیا، جبکہ اسے پھر سے اپنے پاس آتا دیکھ کے گل بہار دیوار کے ساتھ جا لگی۔ فارس خان محظوظ ہوتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس کے دوپٹے سے اپنی گردن پہ لگے ہوئے خون کو صاف کر کے اس نشان پہ انگلی پھیری تھی جس پہ خون جم چکا تھا، لیکن وہ نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ فارس خان نے اپنی مردانہ شال سے اس نشان کو چھپایا تھا اور آگے بڑھتے ہوئے شدت سے اپنے لب گل بہار کے ماتھے پہ رکھے تھے، جبکہ گل بہار کب سے اس کی بے باک حرکتوں سے بدل رہی تھی۔ اس کے اتنے پاس آنے سے اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو گل بہار کو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے اور قریب آتا، آدھ انچ کے فاصلہ بھی ختم کرتا کہ گل بہار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ فارس خان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے لبوں سے لگایا تھا اور پھر سے اس کو شدت سے خود میں بھینچتے ہوئے اپنے گرم نرم لب اس کے ماتھے پہ رکھے تھے۔ اس وجود کے پاس آ کے سکون ملا جو بیان کرنا مشکل تھا۔ میرا دل میرے بس میں نہیں ہے بہار، دل چاہ رہا ہے تمہیں آج اس دنیا سے چھین کے اپنی باہوں میں قید کر لوں، جہاں تم سانسیں بھی میری مرضی سے لو۔ دل چاہ رہا ہے آج ہی اپنے اور تمہارے درمیان سب فاصلوں کو ختم کر دوں اور تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتر جاؤں۔ قسم خدا کی بہت مشکل سے ہجر کرنا ہے بہار، ایک ایک پل تمہاری یاد ستائی ہے۔ فارس خان لہجے میں دنیا جہاں کا پیار سموئے تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ گل بہار کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج کتنے سالوں بعد اس نے اس کو بہار نام لے کے پکارا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی رہی۔ فارس خان نے ایک نظر جھک کے اپنے سینے سے لگی مزاحمت کرتی اپنی منکوہا کو دیکھا تھا اور اس کے گال پہ جھکتے ہوئے اپنے دانتوں کے نشان نرمی سے اپنے لب رکھے تھے اور اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا باہر نکل گیا، کیونکہ اگر وہ کچھ دیر کرتا اور رکتا تو باہر یقیناً سب اس کی اتنی دیر غیر موجودگی کا استفسار ضرور کرتے۔ جہاں سامنے سعد خان اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھا، فارس خان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی گردن کے گرد لٹکی گرے شال کو سینے سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے خود میں بھینچتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے تھے، جبکہ سعد خان جو موبائل میں مصروف تھا اس کے اچانک پیار جتلانے پہ بوکھلا گیا اور جلدی سے اپنا آئی فون گرنے سے بچایا۔ کیا یار لالا، اندر ملاقات سے دل نہیں بھرا جو پھر کسی محبوبہ کی طرح مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا ہے؟ سعد خان شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پہ فارس خان نے جان بوجھ کے اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ شرم کرو بہنوئی کے سامنے بہن کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہو؟ فارس خان نے اسے شرم دلانا چاہی تھی۔ ابے یار لالا، میری پسلیاں پہلے ہی زخمی ہیں یار، رحم کریں، سعد خان معصومیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اب کی بار فارس خان پیچھے ہوا تھا اور سنجیدگی سے اسے لیے اس کے کمرے میں بڑھا تھا اور اس کو لے جا کے بیڈ پہ لٹایا تھا، فون پکڑ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ابھی وہ اگلے لمحے اس کے گرے شال نکالتا جو اس پہ بے انتہا جچ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی سعد خان جلدی سے بولا تھا، یار لالا خدارا میری عزت مجھ سے مت چھینے۔ سعد خان نے کسی دکھی ہیروئن کی طرح دہائی دی تھی۔ فارس خان نے گھور کے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کی گھوری پہ سعد خان نے گڑبڑاتے ہوئے معصومیت سے اپنے گلابی ہونٹوں پہ انگلی رکھی، جسے دیکھتے ہوئے فارس خان کا دلکش طبقہ گونجا تھا، نوٹنکی باز۔ فارس خان نے اس کے سر پہ چپ لگاتے ہوئے اس کی شال اتار کے سائڈ پہ رکھی تھی۔ اب آرام کرو، میں تمہیں حویلی میں یا حویلی سے باہر گھومتے پھرتے نہ دیکھوں۔ میری نظر تم پہ ہی ہوگی فارس خان، سخت لہجے میں بولا تھا۔ سعد خان نے منہ بناتے سر میں ہلایا تھا ہاں میں۔ ابھی فارس خان نے دروازے کی طرف بڑھتا جب سعد خان نے پھر سے اس کو پکارا تھا، لالا۔ فارس خان نے اس کی پکار پہ رک کے آئی برو چکایا تھا۔ وہ آپ کی گردن پہ یہ نشان کیا کسی مچھرنی؟ سعد خان نے بے باک لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اس کی اتنی بے باک بات پہ فارس خان کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔
اپنی کالی مردانی شال کو گردن میں مفلر کی طرح گھما کے اپنے گھنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور پاس صوفے سے پڑا ہوا کشن اٹھا کے سعد خان کے منہ پہ مارا تھا، جس سے اس کا دلکش کہا کمرے میں گونجا تھا۔ بغیرت انسان، یہ بغیرتی تمہیں اس صالح ساحر خان زادہ سے تحفے میں ملی ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ فارس خان سرخ چہرے سے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ سعد خان کے کہے پھر سے سٹارٹ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فارس خان اور جہانگیر خان اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ پلوشہ خان کسی اداس پری کی طرح پوری حویلی میں بوکھلائی پھر رہی تھی۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں نیچے ٹیبل پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی اور زمین کو اپنی گول مٹول سفید انگلی سے کھروچ کے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بار بار دغا دیتے برستے جا رہے تھے۔ ریان خان اپنے شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ نظر اس سوگوار حسن پہ اٹکی۔ قدم بے ساختہ اس کی طرف بڑھے تھے اور اس کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ پلوشہ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اس کے پاس بیٹھنے کی خبر بھی اسے نہ ہوئی تھی۔ ریان خان نے اس کی ڈھلکتی چادر کو اس کے سر پہ دیا تھا، جبکہ کسی کے لمس اور جانی پہچانی پرفیوم کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے پلوشہ نے اپنی بھیگی ڈارک براؤن آنکھیں اٹھا کے سامنے اس ستمگر کو دیکھا جو ہمیشہ اپنے لفظوں سے اسے تکلیف پہنچاتا تھا۔ ریان خان جو اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا، اچانک ایک دم سے ہوش میں آ کے پیچھے ہٹا تھا۔ کیوں پوری حویلی میں اپنی نحوست پھیلائی ہوئی ہے تم نے؟ کیا بتانا چاہ رہی ہو تم سب کو؟ تم دنیا کی کوئی پہلی ناجائز اولاد نہیں ہو جو یوں ماتم منا رہی ہو۔ یہ کہتے اپنے باپ کی لاش جب ریان خان کی آنکھوں کے آگے لہرائی تو وہ بے حس بنا اس پہ دبا دبا گرایا، جبکہ اس کی دھاڑ پہ پلوشہ خان اچھلی تھی۔ مجھے معلوم ہے میں ایک کچرے کا ڈھیر ہوں جسے اس کی ماں نے بھی مجبوری میں جنم دیا ہوگا، اور وہ مجھ سے اس قدر تنگ آ گئی تھی کہ مجھے اس دنیا میں پیدا کرتے ہی دنیا چھوڑ کے چلی گئیں۔ خدا کے لیے بار بار میرے لیے ناجائز لفظ استعمال مت کریں۔ باخدا جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں میرے دل میں درد اٹھتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی، لیکن خدارا مجھے ایسے مت بولیں۔ پلوشہ خان کا لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ کسی کو بھی اس کی حالت پہ رحم آ جاتا۔ وہ ہاتھ جوڑتے معصومیت سے بولتے ہوئے کوئی گول مٹول خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی۔ ریان خان کا دل اس کے الفاظ سے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ پلوشہ خان اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے مزید روتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھی تھی۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ پریوش اس واقعے کے بعد سعد خان کے سامنے نہیں آئی تھی اور خود سعد خان نے بھی سارے بدلے نکاح کے بعد لینے کا سوچا، جو اپنی ناراضگی سے اس کو پل پل تڑپا رہا تھا۔ جبکہ پلوشہ اب بہت کم بولتی تھی، وہ حویلی میں بوکھلائی سی پھرتی تھی اور زرلاشتہ بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں اس ستمگر کی یادوں میں رہتی تھی، یا کبھی پلوشہ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی اداسی کی وجہ جاننا چاہتی تھی جسے وہ ہمیشہ ٹال جاتی تھی۔ ساحر خان حیدر خان اور مردان خان سے ناراض اکھڑا سا رہتا تھا، جو لال حویلی والوں سے اچھے تعلقات بنانے کی جدوجہد میں تھے۔ سجاول خان نے سب سے وعدہ لیا کہ پلوشہ کو اپنے پاس لے آئیں گے، جس پہ سب فی الحال راضی ہو گئے تھے۔ ریان خان نے بڑی حویلی میں قدم نہ رکھنے کی تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی۔ اگلے دن سعد خان خود لال حویلی میں اسے اپنے نکاح میں آنے کا خصوصی وعدہ لے کر گیا تھا۔ ویسے تبھی چھوٹا خان دونوں حویلیوں کا لاڈلا تھا، وہ سب اس کی بات کم ہی ٹالتے تھے، اور فارس خان کا عشق ان دونوں گل بہار کو شدت سے سوچتے ہوئے بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور آج سعد خان کے نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ ساری ذمہ داری سجاول اور ساحر خان نے سنبھال رکھی تھی، جبکہ سعد خان کسی دلہن کی طرح سب سے اپنے نخرے اٹھوا رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے نکاح کا سوٹ بھی ساحر خان نے خود آرڈر کیا تھا۔ آج بھی لال حویلی میں زرش اور زرار خان آئے تھے، جنہیں دیکھتے ہوئے سب بہت خوش تھے۔ زرار زمان خان فارس خان کے چاچو کا بیٹا تھا اور زرش خان زرار زمان خان کی بہن تھی۔ وہ دونوں پڑھائی کے لیے آسٹریلیا گئے تھے، اور وہی یہ زرار نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا۔
جو اب وہ پاکستان سیٹ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ زرار خان سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا، ہیزل رنگ آنکھیں جو ہر وقت سنجیدہ رہتی تھیں، کالے گھنے بال، گھنی مونچھیں اور ہلکی بیئرڈ کے ساتھ وہ واقعی پٹھان لگتا تھا۔ وہ خوبصورتی میں فارس یا ریاران سے کم نہ تھا، بلکہ ان کی ٹکر کا تھا، اور زرش بھی اپنے بھائی کی طرح ہیزل آنکھوں کے ساتھ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش لیے شہزادی لگتی تھی۔ زرش غصے کی تیز اور ایک اوپن مائنڈڈ لڑکی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ایسٹرن اور ویسٹرن مکس ہوتی تھی۔ وہ پابندیوں میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ضدی تھی، اور زرار خان نے بھی اپنی بہن پہ کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ آج ان دونوں کے آنے سے ان کی ماں وردہ خان کافی خوش تھیں، اور زرش کو اس حویلی کے اصولوں پہ رہنے کی تلقین بھی دے رہی تھیں، جس نے ان کی باتوں میں اپنی تیکھی ناک کو چڑھاتے ہوئے منہ بنایا تھا، جس پہ وہ تعصب سے سر نفی میں ہلا کے رہ گئی تھی۔ آج ہی زرار اور زرش خان کو سعد خان کے نکاح اور بڑی حویلی سے اچھے تعلقات کی خبر ملی تھی، جس پہ زرش کو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن زرار خان نے خوب ہنگامہ مچایا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے جہانگیر خان نے پوتے کو مشکل سے شانت کرتے وقت کچھ وقت کے لیے چپ رہنے کا کہا، اور آج رات چھوٹے خان کے نکاح میں جانے کو بھی کہا تھا، جس پہ وہ دھاڑا کہ وہ اس حویلی میں کسی صورت قدم نہیں رکھے گا، چاہے سعد خان کو چھوڑ کے اس کے باپ کا دوسرا نکاح ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ اس کی اس بات پہ جہانگیر خان نے تعصب سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ایک پوتا سیر تو دوسرا سوا سیر تھا۔ سعد خان چہرے پہ مسکراہٹ سجائے 6 فٹ سے نکلتا قد لیے سکن شلوار قمیض پہ مہرون سٹائلش سی واسکٹ پہنے ہوئے تھا، جس پہ ہلکا سا گولڈن کام ہوا تھا۔ واسکٹ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کا باڈی بلڈر وجود آج انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ گرے آنکھوں میں چمک لیے لائٹ گرے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، سرخ و سفید رنگت پہ خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے، ہاتھ میں برینڈڈ واچ پہنے، اور اپنے دائیں بازو کے پھولے مسلز پہ مہرون اور سکن کلر کا ماشاء اللہ کا بازو بند کیے ہوئے خود کو ڈریسنگ مرر پر دیکھ رہا تھا۔ پاؤں میں مہرون خصہ پہنا ہوا تھا۔ اس کی ساری ڈریسنگ ساحر خان نے کی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ساحر خان کی پسند کو سراہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے ساحر اور سجاول خان اندر داخل ہوئے تھے۔ چھوٹے خان کو دیکھتے ہوئے دونوں نے بے ساختہ دل ہی دل میں ماشاء اللہ بولا تھا۔ ساحر خان بلیک شلوار قمیض پہ بلیک بھی مردانہ شال لیے، پاؤں میں بلیک پشاوری چپل پہنے، سرخ و سفید رنگت پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا، جس سے اس کا ڈمپل واضح ہو رہا تھا۔ نیلی آنکھیں بھورے بالوں کی خوبصورتی سے سیٹ کیے گھنی بھوری بیئرڈ اور گھنی مونچھوں کے ساتھ انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ کالا رنگ اس کی شخصیت پہ بہت جچتا تھا، جبکہ سجاول خان سفید شلوار قمیض پہنے، لائٹ براؤن مردانہ شال گلے میں ڈالے، پاؤں میں براؤن ہی پشاوری چپل پہنے ہوئے، براؤن ہلکی بیئرڈ مونچھوں کے ساتھ اور براؤن ہی بالوں کے ساتھ ایک خوبصورت سا پٹھان لگ رہا تھا۔ سجاول شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا، لیکن جب بھی پہنتا تھا انتہائی دلکش لگتا تھا۔ زیادہ سال امریکہ میں رہنے کی وجہ سے وہ پاکستان میں بھی زیادہ تر پینٹ شرٹ یا جیکٹ ہی پہنتا تھا۔ سعد خان شیشے میں ان دونوں کا عکس دیکھتے مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہوئے دونوں کو گلے لگایا تھا۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ سجاول خان نے شاید آج پہلی دفعہ سعد خان کی تعریف کی تھی، نہیں تو سعد خان ہمیشہ اسے چڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے سجاول اس کے ساتھ منہ بنائے رکھتا تھا۔ نہ کریں لالا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ سعد خان کی نوٹنکیاں آج بھی عروج پہ تھیں، اور ہمیشہ کی طرح اس نے اداکاری کرتے ہوئے ساحر خان کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ وہ ساحر خان جتنا قد لیے لمبا چوڑا خوبصورت مرد ابھی بھی ساحر خان کے سامنے بچہ بنتا تھا۔ ساحر خان نے پیار سے اس کے سر پہ چپل رسید کی تھی اور اپنی جیب سے ڈھیروں نوٹ نکال کے سعد خان کے سر سے وارے تھے۔ اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ سجاول خان نے بھی سعد خان کو گھورتے ہوئے ساحر خان والا عمل بھی دہرایا تھا۔ سعد خان اپنے بھائیوں کی اتنی محبت پہ خود کو دنیا کا خوش قسمت بھائی تصور کر رہا تھا۔ ویسے ریان لالا نے ٹھیک بولا تھا۔ سعد خان نے پھر سے سجاول کو تپانے کو اپنی صحیح کی تھی۔ اس کی بات پہ دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا
کہ ایسا ریان لالا نے اس کو کیا بول دیا تھا جس پہ وہ یہ کہہ رہا تھا اور سجاول کو تپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی کہ آج آپ قسم سے واقعی مجھے آدھے انگریز اور آدھے خان لگ رہے ہیں۔ سعد خان کی پخ پہ ساحر خان کا کہکہا گونجا تھا، جس سے دونوں نے مبہوت ہو کے اس کا ڈمپل دیکھا تھا جو کتنے دن بعد اپنے درشن کروا رہا تھا۔ سجاول خان نے منہ بناتے ہوئے دونوں کو گھورا تھا، جس پہ ساحر نے اسے بھی اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چلو اب مولوی صاحب آ گئے ہوں گے، نکاح کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، نیچے چلتے ہیں۔ ساحر خان نے اب کی بار ان کو وقت کا احساس دلوایا تھا۔ سعد خان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آج تو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چپک گئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر وہ اپنی بچپن کی محبت اور منگنی کو پانے جا رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے سرشاری ظاہر ہو رہی تھی۔ بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور سعد خان کا نکاح مردان خانے اور پریوش کا زنان خانے میں ہونا تھا۔ لال حویلی کے تمام مکین بڑی حویلی میں جمع ہوئے تھے، سوائے زرار خان کے۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا، اسے نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آیا تھا۔ نکاح میں زیادہ تر مرد حضرات نے شرکت کی تھی، جو تمام مردان خانے کی طرف تھے۔ لال حویلی اور بڑی حویلی کے مردوں کے علاوہ کسی بھی مرد کو زنان خانے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ پریوش میرون اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے، سرخ و سفید چہرے پہ ڈارک میک اپ کیے، مہرون ہی ڈارک لپسٹک لگائے، ہیوی جولری کے ساتھ باریک سی ننھی نتھ پہنے ہوئے انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پہ ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ ہر کوئی اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھ کے بے ساختہ ماشاءاللہ بولا تھا۔ زریش گل بہار، زرلاشتہ خان اور برا خان بیٹھی اس کو سعد خان کے نام سے بار بار چھیڑتی، اس پہ گال دہک اٹھتے۔ وہ واقعی آج آسمان سے اٹھتی ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں سب لڑکیوں کو بچپن کی طرح واپسی سے دوستی ہو چکی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو پا کے بے انتہا خوش تھیں۔ لیکن برا خان نے زرلاشتہ خان کو مخاطب کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا، جسے زرلاشتہ نے محسوس تو کیا لیکن اگنور کر دیا۔ پلوشہ اور زرلاشتہ نہیں آنا چاہ رہی تھیں، لیکن خانم بی کے اصرار پہ ان کو آنا پڑا تھا۔ ساحر، سجاول اور سعد خان اکٹھے اپنے دراز قد اور چوڑی جسامت کے ساتھ مردان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ سب لوگ ان کے گلے مل رہے تھے، جبکہ فارس خان ساحر خان کو اگنور کرتے ہوئے سعد خان کے گلے لگا تھا۔ سعد خان لال حویلی والوں کو اپنے نکاح پہ دیکھ کے چمک اٹھا تھا۔ برہان خان سعد خان کو گلے لگانے کے بعد جھکتے ہوئے ساحر خان کے گلے لگا تھا۔ وہ اتنے سارے لوگوں میں ساحر خان کو اگنور نہ کر سکا، البتہ سجاول خان کی طرف دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا تھا، اور یہی حال سجاول کا تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے فارس خان سے ملا تھا۔ لوگ حیرانگی سے لال حویلی اور بڑی حویلی کے مکینوں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فارس خان بلیک شلوار قمیض پہنے، بلیک کالی مردانہ شال گلے میں ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، اپنی خوبصورت آنکھوں کے سامنے اپنے گھنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے، سرخ و سفید رنگت والا پٹھان بالکل ساحر خان کی کاپی لگ رہا تھا۔ دونوں کا قد بالکل ایک جتنا تھا، صرف آنکھوں اور بالوں کا رنگ مختلف تھا۔ قدرتی دونوں کی میچنگ ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ساحر خان کا بس نہیں تھا ابھی جا کے اپنا لباس تبدیل کر کے اس لباس کو آگ لگا دے، لیکن مجبوری بھی تھی، نکاح کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی خواہش کو دل میں دبایا تھا۔ ریان خان نیوی بلو شلوار قمیض پہنے، گلے میں آف وائٹ مردانہ شال پہنے، شہد رنگ بال اور شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی لیے، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے نچلے لب پہ تل اس کو سب سے منفرد اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ اپنی پشاوری چپل کو زمین پر کھروچتے ہوئے ایک ہاتھ میں آئی فون پکڑے اپنی آئی برو کو مسل رہا تھا۔ وہ کافی سالوں بعد بڑی حویلی آیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا 4 سال کا خوبصورت سا بچہ، گرے کرتا شلوار پہ گرے ہی چھوٹی سی شال ریان کی طرح گلے میں مفلر کی طرح ڈالے، اس کو دوسرے ہاتھ کی انگلی پکڑے کھڑا اپنی بڑی بڑی سنجیدہ کرسٹل گرے آنکھوں سے
سب کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ سب کے ساتھ ساتھ ساحر خان بھی اس بچے کی ڈیسنٹ پرسنالٹی سے کافی مرعوب ہوا تھا۔ چاچو، اب وہ بچہ ریان کا ہاتھ ہلا کے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جی چاچو کی جان، ریان خان نے پیار سے جواب دیتے ہوئے جھک کے اس چھوٹے سے شہزادے کو اٹھایا تھا۔ چاچو، پہلے مجھے نیچے اتاریں، سب کے سامنے مجھے بچوں کی طرح مت اٹھا لیا کریں۔ وہ بچہ خود کو قطعاً بچہ کہلوانا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی باتوں سے ثابت ہو رہا تھا۔ تیری تو پہلے زمین سے تو اگلے۔ ریان خان نے ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں گدگدی کی تھی، جس سے وہ بچہ اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ وہ آس پاس کے لوگوں پہ اپنا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بچہ تھا، آخر کتنا کنٹرول کر سکتا تھا۔ ریان خان کی مسلسل گدگدی سے کھلکھلا کے ہنس پڑا، جس سے اس کی کرسٹل گرے آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ یار چاچو، کر دیا نا میرا امپریشن خراب، اتار دیں مجھے اب نیچے۔ وہ بچہ اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے منہ بنا کے بولا تھا۔ اس کی زبان بالکل صاف تھی۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح بالکل توتلا کر نہیں بولتا تھا۔ یہ لے، اتار دیا میرے باپ، اب بتا مجھے کیوں بلا رہا تھا؟ ریان خان نے مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتار دیا تھا۔ I wanted to ask you, what is your relation with that groom? جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا اس دلہے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ فر انگریزی بول رہا تھا۔ Be is my brother like friend. وہ میرا بھائی جیسا دوست ہے، ریان خان نے سوچ کے جواب دیا تھا۔ And what about others؟ اور باقی سب سے؟ وہ سنجیدگی سے مزید سوال پوچھ رہا تھا۔ درام، let us go. The نکاح ceremony is just about to start. درام، اس کو چھوڑو، نکاح کی تقریب شروع ہونے والی ہے۔ ریان خان آنکھوں میں سرخی لیے نرمی سے بولا تھا۔ اس معصوم کے سوال اس کے دل پہ وار کر رہے تھے، اس لیے وہ جواب گول کر گیا۔ Okay, but don't you think the groom's eyes, same crystal gray eyes, are like mine? It's a good coincidence. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دلہے کے بال اور سیم کرسٹل گرے آنکھیں میری طرح ہیں؟ مطلب کیا حسین اتفاق ہے۔ درام خوشی سے ریان خان کا ہاتھ ہلا کے اسے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ اس کے سوال پہ ریان خان کے منہ سے تالا لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی ذہانت سے بھری معصوم باتیں اور معصوم سے انگلش ایک سینٹ پہ پیچھے کھڑا ساحر خان، جو کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کو نوٹ کر کے اس بچے پہ ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا، جو ریان خان کو سٹیج پہ سب کے ساتھ بیٹھنے کا بولنے آیا تھا، اور اس کے امپریشن کی فکر پہ اس نے بہت مشکل سے اپنا قہقہا دبایا تھا۔ وہ کافی دیر سے ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ یس اٹ از، تمہاری طرح ہے، ریان خان نے سوچ میں گم اسے مختصر سا جواب دیا تھا۔ ریان، ساحر خان نے سنجیدگی سے اسے پکارا تھا۔ اس پکار پہ ریان خان نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کتنے سالوں بعد اس شخص کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ جی، ریان خان نے منہ اس کی طرف موڑتے ہوئے مختصر سا جواب دیا تھا۔ ساتھ تمہیں بلا رہا ہے، چلو نکاح شروع ہونے والا ہے۔ ساحر خان نے خود پہ قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے آگاہ کیا تھا۔ ساتھ اوکے۔ ریان خان ساتھ پہ زور دیتے ہوئے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں سرخی لیے درام کو لے کے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ مطلب صاف تھا، ساتھ بلا رہا تھا، آپ نہیں۔ سعد خان نے دانستہ سعد کا نام لیا تھا، ابھی کہ وہ خود اسے بلانے آیا تھا۔ وہ اسے الگ تھلگ کھڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ریان خان سالوں بعد اس کی حویلی آیا تھا، وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بچپن سے اس کا لاڈلا تھا،
ساحر خان کی نظروں کا مرکز بار بار درام بن رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کا بیٹا تھا، کیسا کھچاؤ تھا کہ وہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پایا۔ اب بھی وہ جا کے ریان خان کی بائیں جانب کھڑا ہوا تھا۔ درام اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ صرف ساحر ہی نہیں، بڑی حویلی کے ایک ایک مرد کو یہ بچہ اپنا سا لگ رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ سب چھوٹے خان کے گلے لگتے ہوئے اسے نکاح کی مبارک دے رہے تھے، جو سعد خان اپنے 32 دانت دکھاتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے وصول کر رہا تھا۔ "Do you have love marriage? Just asking because you are smiling too much." کیا آپ کی لو میرج ہے؟ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بہت مسکرا رہے ہیں۔ ریان خان کے ساتھ مبارکباد دیتے درام خان نے سعد خان کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ اس کے سوال پہ سب کی آنکھیں پھیلی تھیں، سوائے فارس اور ریان کے، کیونکہ وہ اس بچے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اس کے سوال پہ سب کے کہے گونجے تھے، "نو، اٹس بھیک میں مانگی ہوئی میرج۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ مائی انگلش؟" سعد خان نے اپنے ترلے کر کے نکاح کروانے پہ چوٹ کرتے ہوئے ہنس کے جواب دیتے ہوئے اسے الجھایا تھا۔ سب کے کہے پھر سے گونجے تھے۔ "واٹ؟" اس نے اپنی بڑی بڑی گرے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ "یس یس، انگریز کی اولاد." سعد خان نے مسکرا کے اس کی اپنی جیسی آنکھیں چومی تھیں۔ "انکل، ڈونٹ کس می پلیز. Don't interfere my future and your current wives' rights, and please me get down. Don't curse me. Please don't interfere in my future and your current wives' rights, and help me get down." انکل پلیز مجھے مت چومیں، اپنی اور میری مستقبل کی بیوی کے حقوق پہ ڈاکہ مت ڈالیں، اور مجھے نیچے اتارنے میں مدد کریں۔ درام دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا تھا۔ درام کی بات پہ سب کی آنکھیں پھر سے پھیلی تھیں۔ اس کو یہ سب باتیں کون سکھاتا تھا؟ سب حیران تھے۔ فارس نے ان سب کو حیران دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کے درام خان کو سعد خان سے پکڑ کے نیچے اتارا تھا، کیونکہ وہ اس کی عادت سے واقف تھا۔ اسے سوائے ماں باپ کے کسی سے بھی اپنا لاڈ اٹھوانا پسند نہ تھا۔ جس پہ اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے تھینک یو بولا تھا۔ اس کی آواز پہ سب اپنی اپنی حیرانگی سے باہر نکلے تھے۔ "یہ کس کا پیس ہے؟" سعد خان نے اب کی بار صدمے سے پشتو میں پوچھا تھا، جس پہ سب کے کہے پھر سے گونجے تھے۔ "میں اپنے بابا جان کا پیس ہوں." درام نے سکون سے اپنی چھوٹی سی شال ٹھیک کرتے ہوئے پشتو میں ہی جواب دیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں پہ پشتو کے الفاظ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ سب کو ٹوٹ کے اس پہ پیار آ رہا تھا۔ سب کو یہی لگا تھا اس کو صرف انگریزی آتی ہے، لیکن درام نے سب کو غلط ثابت کیا تھا۔ ساحر خان بار بار کن اکھیوں سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا، جو اب سلیقے سے اپنے کالے گھنے بال ٹھیک کرتے ہوئے ریان کی طرف بڑھا تھا۔ ریان خان نے اسے ہنستے ہوئے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ فارس خان اور ریان خان کتنی بار سعد خان کے سر پہ پیسے وار چکے تھے۔ وہ اتنا پیارا اور شرارتی سا دلہا لگ رہا تھا کہ سب بار بار اس کی نظر اتارنے پہ مجبور ہو جاتے۔ "یار لالا بس کر دیں، مجھے آپ لوگ میرے صدقے اتار رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہی پریوش ہوں، میرے نہیں، اس درام کے صدقے اتاریں." اس کے بار بار پیسے وارنے پہ سعد خان جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے اب کی بار سب کا مشترکہ کہا کتنی دیر گونجا تھا۔ سب نے حیرت سے ان کو اکٹھے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ جہانگیر خان، حیدر خان اور مراد خان آج اپنے بچوں کو ساتھ دیکھ کے کافی خوش لگ رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے ان کو ہنسانے کی وجہ وہ چھوٹا سا پٹھان درام تھا۔ جاری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔